الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس مالک نے ایک مرتبہ میری اور آپ احباب دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دے برکتاں والے اور سعادتاں والیاں گھڑیاں لے کے آ رہے ہیں. امید ہے کہ کل روزہ بن جائے گا، کل نہ ہویا تو پرسوں انشاءاللہ اتوار والے دن پہلا روزہ ہوئے گا. اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام نے صدقے اللہ تعالیٰ اس رمضان دی برکت نال اللہ میری اور آپ احباب دی اور امت مسلمہ دی کامل بخشش فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس امت نو بخشن دا کوئی پروگرام نہ ہوندا، اللہ تعالیٰ دا اس امت نو کہ دوزخ کے ساڑن دا پروگرام ہوندا تو اللہ تعالیٰ اس امت واسطے کدے بھی رمضان المبارک دا مہینہ نہ لے کے آندا. اور ایک روایت جا فرما دینے کہ نال سورۃ اخلاص ہے قل هو اللہ احد. یہ دو چیزیں اللہ نے نازل فرما کے حضرت علی فرما دینے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ امت مصطفیٰ نو معاف کر دیتا جاوے، بخش دیتا جاوے، سارے نو جنت اندر داخل کر دیتا جاوے. اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے ہو تہاڈے تے میں رمضان المبارک دے روزے فرض کیتے کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا جس طرح تہاڈے تو پہلے قوماں تے رمضان المبارک دے روزے فرض کیتے من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار متقی بن جاؤ. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تین چیزاں دا بیان فرمایا. ایک فرمایا کہ تہاڈے تے روزے فرض کیتے، دوسرا یہ دسیا کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ صرف تہاڈے تے نہیں مت کسی دے دل وچ خیال آ جاوے کہ روزہ رکھنا تے ایک مشقت اور بہادری دا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے جناب کچھ مشقت اندر نہیں پا دیتا، بلکہ رب نے فرمایا کہ من قبلکم، فرمایا تواڈے تو پہلے تے بھی فرض کیتے. تو پتہ چلیا
امت نو خیال آوے کہ جڑے پہلے روزے رکھ سکتے ہیں تو اسی بھی رمضان مبارک دے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ساڈے روزے رکھنا انہاں دے روزیاں تو بڑا آسان ہے، انہاں دے روزے رکھنے بڑے مشکل سن۔ اگے جا کے میں اس پر مفصل گفتگو کراں گا۔ پھر فرمایا کہ رمضان دا مہینہ اس واسطے آیا اور اس واسطے روزے رکھائے لعلکم تتقون، اللہ فرماندا ہے تاکہ تسی روزے رکھ تے متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گرامی قدر حضرات، روزے دی حکمت سمجھ آ گئی کہ رب فرماندا ہے کہ اے میرے بندے گناہاں نو چھڑ دے، لعلکم تتقون فرمایا متقی اور پرہیزگار بن جا۔ یہ روزہ جناب علی سانو گناہاں تو پاک کرن واسطے آ رہا، یہ روزہ جناب علی سانو اللہ دی بارگاہ وچ متقی تے پرہیزگار بنان واسطے آ رہا۔ تو گرامی قدر حضرات، مسلماناں تے یہودی تے عیسائیاں دے درمیان روزے دا فرق ہے وے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اسی سحری کرنے ہاں مگر یہودی تے عیسائی سحری نہیں کردے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو اپنی امت دے نال پیار آیا تو حضور نے جناب علی سحری دا حکم فرمایا سحری کرو، جڑا بندہ سحری کردا ہے اللہ اودے تے برکتاں نازل فرماندا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تساحروا فإن فی السحور برکۃ، نبی پاک نے ارشاد فرمایا او میرے غلاموں اٹھو سحری کرو، فرمایا کہ سحری وچ برکت ہے، کھان وچ برکت ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب یعنی یہودی تے عیسائی اور ساڈے درمیان صرف اور صرف ہے سحری دے کھانے دا فرق ہے، وہ سحری نہیں کردے۔ اور تاریخ گواہ ہے کسی نبی نے اپنی امت نے نہیں اٹھایا اٹھو کھانا کھاؤ سحری کرو، لیکن مصطفیٰ نے اپنی امت نے اتنا پیار ہے فرمایا او میرے غلاموں اٹھو سحری کرو۔ اور گرامی قدر حضرات، جڑے سحری کردے نے اللہ دے فرشتے انہاں تے جناب علی رحمتاں نازل فرما دے نے۔ کسی امت دے نبی نے کسی امت نو نہیں جگایا کہ کھانا کھا لو، لیکن رحمت للعالمین اپنی امت نال اتنا پیار ہے فرمایا کہ سحری نہیں کرن گے تے کمزور ہو جان گے۔ جس نے جناب افطاری کی تھی تو کل افطاری ٹائم ہی وہ کھاوے 24 گھنٹے تو بعد وہ بندہ مزید کمزور ہو جاوے گا، لیکن جناب جڑا شام نو کھا لوے تو صبح پھر کھا لوے وہ طبیعت کے اندر کوئی زیادہ فرق آنے والا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے کہندے نے کہ اسی رات نو جناب پیٹ بھر کھا لیا صبح سانو اٹھن دی ضرورت ہی نہیں، نہ سائنس بھی کہندی کہ جناب علی جسم کمزور ہو جاندہ، لیکن سائنس تو اج آ کے پروف کر رہی، میرے نبی نے آج تو 1450 سال پہلے اعلان فرما چھڈیا۔ تو گرامی قدر حضرات، ایک تو سحری بندہ کرنے نال اللہ دی رحمتاں نازل کردا ہے اور جناب علی اللہ اودے واسطے برکتاں بھیجدا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے فرشتے اودے واسطے جناب علی دعاواں کردے نے۔ جڑا بندہ سحری نہیں کردا وہ ان ساری چیزاں تو محروم رہ جاتا ہے۔ اس واسطے میرے نبی نے فرمایا سحری کرو، سحری دے اندر برکت ہے۔ گرامی قدر حضرات، بڑا خوش نصیب ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمان سن کے صبح اٹھ کے جناب علی سحری کرے۔ اس دے اندر بھی بڑیاں حکمتاں نے۔ اس ٹائم کیوں اٹھنا کہ ہو سکتا ہے بندہ سحری واسطے اٹھے تو کوئی 2 رکعت 4 رکعت تہجد بھی نال ادا کر لوے۔ اس رمضان پورے مہینے دے اندر جدو سحری واسطے اٹھے گا تو 2 4 8 12 رکعت تک اگر تہجد پڑھدا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سجدے قبول ہو جان تو ساری عمر باقی جنی رہ گئی وہ واسطے تہجد بھی بن جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جناب ہو سکتا ہے تیرا نام اللہ تعالیٰ دے ولیاں چ لکھ دیتا جاوے، او جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا اور راتی قیام دے اندر رات گزار نے، وہ جدو کروٹ بدل نے تو اللہ دی یاد دے اندر جناب علی گزار نے۔ اس واسطے فرمایا کہ تہجد پڑھ تیرا نام اللہ دے ولیاں دے اندر شامل ہو جائے۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جدو تہجد دا وقت ہوندا ہے نا ادو اللہ تعالیٰ اپنی شان دے لائق 7 آسمان نے تو پہلے آسمان تے رب تشریف لے کے آندا ہے اور رب فرماندا ہے، اعلان فرماندا ہے او میرے بندے آ جا میری بارگاہ چ عزت منگنی تو میں تینوں عزت نال نواز دیواں۔ اگر تینوں جناب رزق دی کمی ہے تو آ میں تینوں رزق عطا کراں، اگر تیرے دل دے اندر بے چینی ہے تو آ میں تینوں سکون عطا کراں، اگر جناب علی گناہ گار ہیں تو میری بارگاہ چ معافی مانگ میں تینوں جناب علی معاف کر دیواں۔ اللہ دی رحمت جناب علی آوازاں مار دی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں۔ تو گرامی قدر حضرات، پچھلی رحمت رات دی رحمت جس وقت انسان سجدہ ریز ہوتا ہے
اس وقت دنیا شور ہی ہوندی. کسی نے کہا نا ایک جاگدا عشق دی تار والا یا پھر جاگدا پہرے دار راتی، ایک جاگدا چور سن خاطر ایک جاگدا بیمار راتی. وارث شاہ میاں سارے سو جاندے نے، ایک جاگدا ہی پروردگار راتی. تو سارے جب سو جاندے نا تو اس وقت انسان جب اٹھ کے آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے نا، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے قریب وہ بندہ بڑا ہو جاتا ہے جب سجدہ کر کر کے رب دے قریب ہو جاتا ہے. تو اگلی شریعت دے اندر جناب علی افطار تو بعد تے سحری تک کھانے دا جناب علی کوئی پروگرام نہیں سی. افطاری کیتی، افطاری تو لے کے اگلی افطاری تک یعنی مغرب تو لے کے شام دے درمیان یہی وقت سی، گھنٹہ ڈیڑھ دو سمجھ لو کہ جس کے اندر جتنا کھانا ہے کھا لو. اس تو بعد کل افطاری تک نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں. لیکن اس محبوب دا ساڑھے تے کرم نہیں، فرمایا شام ہو جاوے تو پھر بھی کھا لے، صبح سحری دا وقت ہو جاوے تو پیٹ بھر کے پھر بھی کھا لے. اے نبی پاک جدو روزے دا حکم فرض آیا تو ادو یہی حکم سی بس شام دے شام 24 گھنٹے بعد ہی کھانا ہے. مگر حضور دے بعض اصحاب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے آیا کہ اپنے واقعے پیش کی تو یا رسول اللہ میں کھا لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حضور دی بارگاہ چرز کے دن یا رسول اللہ میں عشاء تو بعد اپنی بیوی نال صحبت کر بیٹھا، حالانکہ پہلے یہ حرام سی. راتاں دے اندر بھی بیوی دے پاس کوئی شخص نہیں جا سکتا اپنی بیوی دے پاس، کیونکہ اللہ دا حکم ہے. حضرت عمر فاروق آگے یا رسول اللہ میں اپنی بیوی نال صحبت کر بیٹھا، میں ہلاک ہو گیا. تو ہور بھی دو چار صحابہ بیٹھے سن جڑے اپنی بیوی نال صحبت کر کے آئے سن. لیکن جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نا تو باقی نے ورز کی یا رسول اللہ اسی بھی صحبت کر بیٹھے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے غلام اللہ دی بارگاہ چرز کر دینے یا اللہ اسی جناب مجرم عند اللہ ہن ساڈا کچھ کرو. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جدو اپنے غلاماں نال پیار آیا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر آیت نو نازل فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ نے فرمایا اور روزے دارو روزہ افطار کے اپنی بیویاں دے کول صحبت کرنے واسطے جا سکتے ہو، تواڈے تے حلال قرار دیتا ہے. ایک حدیث مبارکہ دے اندر جناب علی ہور ایک عربی آ گیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہے معاملہ بن گیا. میرے نبی نے انہوں بھی جناب کرم نال نواز دیتا. اس واسطے سے گرامی قدر حضرات ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جان بوجھ کے روزہ توڑ بیٹھا کیونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ بارے اسی سمجھنا ہے روزے دے مسائل. یا رسول اللہ روزہ توڑ بیٹھے ہاں. تو میرے نبی نے فرمایا وقات والا امراتی وانا صائم. حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزے دی حالت دے اندر کہنے لگا جی میں اپنی بیوی نال جمع کر بیٹھا، یعنی میں اپنی بیوی دے نال صحبت کر بیٹھا ہاں. روزے دے اندر کچھ چیزیں ایسیاں نے جڑیاں حلال بھی ہون تے حرام ہو جاندیاں نے. کہنے لگا جی میں اپنی بیوی نال صحبت کر بیٹھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کفارہ ادا کر. عرض کی تھی جی یا رسول اللہ کفارہ کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کر. عرض کی تھی یا رسول اللہ غلام آزاد نہیں کر سکتا. میرے نبی نے فرمایا پھر اس طرح کر مسکینہ نو کھانا کھلا. عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں کھلا سکتا، میں بڑا غریب ہاں. تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر 60 روزے رکھ. عرض کردہ یا رسول اللہ ایک نہیں نبھایا گیا تو 60 رکھا تو میں تو کئی سال کفارے چ گزر جاواں گا. اور جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے غلام آپ سارا ماجرہ بیان کیتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور سائل بھی آ کے بیٹھ گیا. گرامی قدر حضرات تھوڑا جا وقت گزریا، ایک بندہ کھجوراں دا ٹوکرا لے کے حضور دی بارگاہ چ آ گیا. حضور نے فرمایا انا سائل. فرمایا سائل کتے وے؟ او کھڑا ہو گیا حضور میں حاضر ہاں. حضور فرمان لگے اے کھجوراں دا ٹوکرا لے جا، اینو جا کے اپنے پورے محلے دے غریباں دے اندر تقسیم کر دینی، تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جاوے گا. او نوجوان کہنے لگا کملی والے پورے محلے دے وچ میرے تو بہتا غریب ہی کوئی نہیں. حدیث مبارکہ دے الفاظ نے حضور او دی گل سن کے اتنا پیار آیا، حضور اتنا مسکرایا، آپ دیا داڑا نظر آنے لگ پیا. حضور اپنے صحابی تے غلام نو کہن لگے فرمایا کھجوراں گھر لے جا. فرمایا کھجوراں تو تے تیری بیوی تے بچے کھا لو، تیرا کفارہ ادا ہو جاوے گا.
تے تیری بیوی تے تیرے بچے تیرے گھر والے کھا لیں تو تیرا روزہ دے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ شریعت دے اندر ہی نے روزہ رکھو پھر اس کے بعد غلام آزاد کرو یا کسی نے کھانا کھلاؤ، لیکن تین چیزاں حضور دے غلام کو نہیں سن۔ جیڑا بھی حضور دی بارگاہ چاہیا حضور نے کدے خالی نہیں بھیجیا، حضور نے اپنے کرم نوازی نال ہی بھیجیا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، حضور مسکرائے، فضاحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدأت انبانہ، حضور ایڈا مسکرائے کہ حضور دیاں داڑھاں مبارکہ نظر آن لگ پئیاں۔ فرمانے لگے وہ میرے غلام تو کیڈا سادہ ہے، تیرے کول کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جدے کول کچھ نہ ہوئے محمد کول آ جاوے، میں کرم دی نگاہ کر کے انہوں جوریاں بھر کے عطا کر دے مانگا۔ اس واسطے آقا کریم دی رحمت انہوں کسی شاعر نے لکھے ہر جرم پہ کرم ہر خطا پہ عطا ہے، ہر جرم پہ کرم ہر خطا پہ عطا ہے، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، نعمتیں دو جہاں کی وہ دے کہ مجھے، نعمتیں وہ دو جہاں کی دے کہ مجھے، پوچھتے ہیں مصطفیٰ بتا اور کیا چاہیے۔ شاعر کہندا ہے کہ جناب نعمت دو جہان دی حضور عطا فرما کے حضور فرماندے نے ہن دس ہور کی چاہیے، دس ہور کی چاہیے۔ اس تو کرم نوازی کی ہے کہ شریعت کے اندر تین چیزاں سن، تیناں ہی اس بندے پوری نہیں کیتیاں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے اختیار فرمایا محبوب تیری امت تیرے غلام نے جس طرح تو راضی کرنا چاہے محبوب میں تیری رضا دے اندر راضی ہو جاواں گا۔ حضور یہ بھی فرما سکتے سن بھائی تیسری چوتھی آپشن نہیں، تو جا سکنا ہے، لیکن جناب علی حضور نے انہاں دل نہیں توڑیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابی حضرت سلمہ ابن قیس ایک مزدور صحابی سن۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے روزہ افطاری تو افطاری تک سی، پھر یہ کیوں اس طرح ہویا کہ سحری، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزدور صحابی سن، انہوں نے جناب علی صبح روزہ رکھیا تے مزدوری واسطے گئے، شام نے جدو گھر آئے تو بیوی کھانا پکا رہی سی، کھانے چو دیر سی، تھوڑی دیر گزری تے اکھ لگ گئی، بیوی جناب علی کھانا لے کے آئی تے آپ سو گئے، بیوی نے کھانا رکھ دیتا، آپ نے وہی روزہ کل دوسرا سٹارٹ کر لیا۔ کل جدو دوبارہ مزدوری تے گئے تو بھوک دی حالت کی وجہ تو آپ کمزور ہو گئے تے آپ بے ہوش ہو گئے، اور معاملہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کیتا گیا تو یا رسول اللہ کوئی مہربانی فرماؤ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم دی بارگاہ جدو آئے تو اللہ نے پھر اپنے محبوب تے قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ نے اپنے محبوب نے حکم فرمایا محبوب انہوں نے کہہ دے جتنی دیر تک فجر دا ٹائم نہیں دا اتنی دیر تک ساری رات ایک کھا بھی سکتے ہیں، اپنی بیوی نہ جمع بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے پابندیاں سن لیکن بعد اندر جناب علی پابندیاں ختم ہو گئیاں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت کعب بن اجرا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ممبر دے قریب سی، جس طرح ممبر ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تو حضور نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تو پھر حضور نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے حضور نے قدم رکھیا تو حضور نے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ پہلے تو حضور نے کدے بھی اس طرح نہیں فرمایا، آج آمین جدو حضور جمعہ پڑھا کے یا اپنا آواز و نصیحت کر کے آپ ممبر تو نیچے اترے تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ پہلے تو کدے بھی آمین نہیں فرمایا، آج آمین کہہ دی وجہ کی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے کو جبریل آئے سن تو جبریل اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر رہے سن۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ دعا کیڑی؟ میرے نبی نے فرمایا جدو نے پہلی بار کہا نا تو میں کہا آمین تو وہ کہندے نے کہ اللہ اس شخص نو برباد کرے
جی زندگی وچ رمضان آئے اور رمضان وچ اللہ نو راضی کر کے اپنے رب کو جنت نہ لے لوے، یعنی اتنا جناب علی برکتاں والا مہینہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جبریل نے یہ دعا منگی، یا اللہ وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے یا رسول اللہ تواڈا نام لیا جاوے اور ایڈا کنجوس ہوئے تواڈی ذات تے درود و سلام ہی نہ پڑھے۔ اور پھر جناب علی تیسری مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا جدو آمین کیا تو جبریل کہن لگے کہ او شخص برباد ہو جائے جن دی زندگی وچ او دی ماں یا باپ دونوں بڑھاپے چ ہون اور انہوں دی خدمت گزاری کر کے رب تو راضی کر کے اپنے واسطے جنت رب کو خرید نہ لوے۔ اسلام نے اندر تین چیزیں تے انسان عمل کر لوے، انسان دی دنیا تے آن دا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اسی اہل سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نال پیار کرنے ہیں، اسی ہر وقت نبی پاک تے درود و سلام پڑھنے ہیں۔ لوگ ساڑے تے فتوے لگاندے اسی آزان پڑھیے تے نبی پاک تے درود و سلام پڑھیے، اسی آزان تو بعد بھی حضور تے درود و سلام پڑھیے، اسی جناب علی نماز تو بعد بھی ورد کریے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اسی دعا بھی کریے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تو درود پاک پڑھ کے دعا کریے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے جڑی دعا درود پاک تو بغیر کیتی جاوے وہ زمین تے آسمان دے درمیان لٹکی رہندی، اللہ دی بارگاہ چ پہنچدی ہی نہیں۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا وہی پہنچدی ہے جن دے نال جناب علی سرٹیفکیٹ درود پاک دا لگیا ہوئے، مور درود پاک دی لگی ہوئے۔ تے گرامی قدر حضرات جدو حضور دا نام آندا ہے تو بعض لوگ اعتراض بھی کردے نے، لیکن یہ شرف سانو حاصل ہے کہ اسی حضور دا نام آوے تو انگوٹھے چوم کے اسی اکھاں تے لگا لینے ہاں۔ یہ ساڈے بابا حضرت آدم دی بھی سنت ہے، حضرت ابراہیم دی بھی سنت ہے، حضرت ابو بکر صدیق دی بھی یہ سنت ہے۔ یہ برکتاں کنیاں نے گرامی قدر حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا گناہگار بندہ اور جیڑے ویلے مار گیا لوگاں نے انہوں پکڑ کے روڑی تے چھوڑ دیتا، کسے نے اندہ جنازہ نہ پڑھایا، کسے نے دفن دا اہتمام نہیں کیتا۔ اللہ نے جناب علی موسیٰ نو وہی فرمایا او فلاں شہر دے اندر میرا ایک بندہ مر گیا ہے، فرمایا جاؤ انہوں کفن دفن تے اندے جنازے دا اہتمام کرو۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ دے پچھان دے اسے شہر دے اندر آئے نے، جڑے ویلے اس مردہ دے قریب آئے نے، مردہ دلوے کے کہن لگے انہوں دفنایا نہیں، او لے کہن لگے جی اے گناہگار بڑا ہے، فاسق فاجر بڑا ہے، انہیں معاشرت بڑے ظلم کیتے ہیں، اس واسطے نہ کسے جنازہ پڑھایا تو نہ کسے دفنایا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے او دا جنازہ پڑھایا، انہوں دفنا کہ جد کوئی توڑت گئے، اللہ دی بارگاہ وچ ہم کلام ہوئے نے، عرض کیتی یا اللہ بڑا گناہگار ہے، انہوں کسے معاشرے چو دفنایا نہیں، انہوں تسی مینوں کیا انہوں دفن تے جناب علی جنازہ پڑھا کے آ۔ رب نے فرمایا موسیٰ او جیڑا بھی گناہگار ہے لیکن وہ تورات پڑھنے والا سے، جدو بھی تورات کھولنی قرآن تورات پڑھ دیا جدو میرے نبی دا نام آنا انہیں مصطفیٰ دے جناب علی نام تے اپنی اکھاں چاہتا انگوٹھے چم کے ہتھاں تے لگا لینے۔ فرمایا موسیٰ میں ان دے گناہ ویکھاں یا یار دے نام محمد وال ویکھاں۔ فرمایا موسیٰ دے گناہ ویکھاں یا دی اداواں ویکھاں جڑا میرا محبوب دا نام آوے تو چم کے اکھاں تے لگا لوے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قیامت دے دن ہر مقام دے او بندہ میرے بڑے نزدیک ہوئے گا، بڑا قریب ہوئے گا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ کیڑا؟ فرمایا جڑا سب تو بہتا محمد مصطفیٰ تے درود پڑھدا ہوئے گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو طلحہ فرماندے نے میری ملاقات ہوگی حضور نال، کہندے نے میں حضور دی بارگاہ وچ گیا تے حضور بڑے خوش حشاش بشاش جس طرح کو بڑی خوشی ہوندی۔ میں عرض کیتی یا رسول اللہ جتنے بڑے خوش وجہ کی؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ میں خوش نہ ہوں۔ عرض کیتی یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا میرے کو جبریل آئے سن، تو جبریل کہہ رہے ہیں کہ رب فرماندہ ہے محبوب جڑا تیرا امتی تیرے تے ایک مار درود پاک پڑھے رب فرماندہ ہے میں 10 بار وہ تے رحمتہ نازل فرمانا ہوا۔ جڑا ایک بار درود پاک پڑھے اللہ فرماندہ ہے میں 10 گناہ معاف فرمانا۔ فرمایا جڑا ایک بار درود پاک پڑھے رب فرماندہ ہے میں 10 درجے تے بلند فرما دینا ہوا۔ تو فرمایا کہ اے ابو طلحہ میں خوش نہ ہوا کہ میرے امتی گناہگار میری بارگاہ درود و سلام پڑھیں تو رب تعالیٰ انہوں نے جناب علی شانہ عطا فرما دے۔ تو گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ درود و سلام دا کثرت نال رمضان المبارک دے اندر بھی اور بعض حضرات بھی جناب علی دن بھی نبی پاک دی ذات تے درود و سلام کثرت نال جڑا انسان یہ چاہتا ہے
کل قیامت نوں جتھے نفسی دا عالم ہوے گا اتنے جناب علی کوئی کسی نے پوچھنے والا نہیں ہوے گا. اگر کسی پوچھنا ہے تو مصطفیٰ دی ذات ہے. اگر انہوں نے تعلق قائم کرنا ہے تو پھر نبی پاک دی بارگاہ درود و سلام پڑھ کے اپنا تعلق اج حضور دے نال قائم کرنا ہوے گا. پھر فرمایا کہ دوسری چیز ہے وبالوالدین احسانا. فرمایا کہ دوسری چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب میں آمین کہی نا تو جبریل کہنے لگے وہ شخص برباد ہو جائے جہدے سامنے جناب علی وہ ماں یا باپ ہون اور اس کے باوجود انہیں خدمت کر کے رب کو جنت حاصل نہ کر لوے. گرامی قدر حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت وچ بڑے بڑے ایسے نامور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے ماں تے باپ دی خدمت کر کے اللہ دے رسول نو راضی کر لیا. حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے رہنے والے نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم دے زمانہ دے اندر رہ رہے نے لیکن جناب علی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری نہیں دیکھیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر جناب علی عصر دی نماز پڑھ کے آپ نے مدینہ منورہ تو باہر نکل جانا اور جناب علی کھڑے ہو کے یمن وال آپ نے اپنے بٹن کھول دینے اور لمبے لمبے سانس لینے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادھر کی ہے تو حضور فرماندے نے ادھر یمن ہے یمن وچ کرن دا شہر ہے او دے وچ میرا کو غلام ہے اویس. فرمایا جدوں میں اس مقام تے ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لینا تو دی محبت دی سمجھ خوشبو مینوں محمد نو آندی ہے اونی محبت دی خوشبو مینوں آندی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کملی والے اگر وہ ایڈا ہی عاشق ہے وہ تانوں جان دے تسی انہوں جان دے اسی مکہ چھڑ کے مدینے آ گئے اسی اپنی ساریاں چیزاں تواڈے تو قربان کر دتیاں نے اسی اولاد تن من دھن رشتہ داریاں ساریاں قربان کر کے مدینے آ گئے. کملی والے مدینے نہیں آندا تسی ایتھے بیٹھ کے اودے نال پیار کری جا رہے ہو. حضور فرماندے نے او میرا بڑا عاشق ہے. حضرت عمر فاروق عرض کردے نے کملی والے اون دی نشانی کی ہے. میرے آقا نے فرمایا او دا نام اویس کرنی ہے. فرمایا او دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی ہے انہیں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اللہ شفا دے اللہ نے ان دی دعا قبول فرما لئی ہے. او دے جسم تے ایک درم دے برابر نشان رہ گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا او دیاں اے نشانیاں نے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے پھر مدینے کیوں نہیں آنا. میرے آقا نے فرمایا عمر ان دی ایک ماں بیمار ہے انہوں چھڑ کے نہیں آ سکتا دی ماں نبی نہیں ہے. حضور فرمان لگے اے میرے عاشق دیا نشانیاں نے. حضور قیامت تک آنے والے غلاماں نو دسنا چاہتے ہیں کوئی محمد نال پیار کرنے والا ہوئے اے نہ سمجھے نبی نو ساڑی خبر کوئی نہیں. فرمایا قیامت تک کائنات جس مرضی نکر چ بیٹھ جائے خبر مدینے ہو جاندی ہے. فرمایا کہ حضور نال محبت کرنے والا ہوئے تو کائنات جس مرضی نکر چ بیٹھ جائے خبر مدینے ہو جاندی. گرامی قدر حضرات آپ دا دل بڑا سی کہ میں مدینے جاواں نبی پاک نو ویکھ کے آواں. اسی اج حضور نو دیکھیا نہیں. اج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا تو پردہ فرما گئے لیکن پھر بھی دل دے اندر حسرت یہی ہے کاش کہ مدینے والے دی زیارت ہو جائے. دل کردا ہے نا سارے دا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر رہ کے پتہ بھی ہے کہ وہ لاہور وچ وس رہے ہیں تو میں کراچی وس رہا جاواں تو ملاقات بھی ہو جائے گی تو زیارت کا بھی شرف حاصل ہو جائے گا لیکن جاندے نہیں کیونکہ ماں آپ دی بیمار سی. آپ نے ماں دی خدمت انہوں جناب علی مقدم جانیا اور آپ جناب علی غریب بھی بڑے سن. آپ جناب علی لوگوں نے اونٹ چار کے جناب علی گزارا کرتے سن. بعض روایات اندر میں پڑھیا کہ کھجور دیاں گٹکاں کھا کھا کے وہ اپنا ایک وقت دا جناب علی پیٹ دی بھوک ختم کرتے سن. اس قدر انہوں نے فاقے جناب علی برداشت کیتے. ایک دن اپنی ماں دے کول آ کے بیٹھ گئے اماں جی سارے مدینے جاندے نے تو میرا دل کرتا ہے اگر تسی اجازت دے تو میں بھی مدینے نہ چلا جاواں میں بھی مدینے نہ چلا جاواں. آپ دی والدہ کہنے لگی بیٹا میں نبی نہیں ہاں آسرے دی محتاج ہاں تو مدینے ٹائم لگتا ہے آمن جامن لگیا. اج کل دی سواریاں تو ہے نہیں پیدل جانا ہے اٹھتے جانا ہے ٹائم لگے گا. تو بیٹا تیری ماں تیرے بعد مر گئی تو
تیرا کی بنے گا؟ آپ نے ہمیشہ خاموش ہو کے گل سن کے ماں دی خدمت وچ رہنا۔ ایک دن جناب علی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی محبت نے انتہائی زیادہ تنگ جدو کیتا نا تو ماں دے قدم پکڑ لے، عرض کرتے ہیں ماں اج اجازت دے دینا، اج میں جا کے ویکھاں اور رب نے کیڈا کچھ سونا اپنا محبوب بنایا جنہیں ایڈی سونی کائنات بنائی ہے۔ اما میں سنے ابو بکر عمر ہر ویلے یار دی دید کرتے ہیں، عثمان و علی ہر ویلے یار نال گلاں کرتے ہیں، ماں اگر اجازت دے دے تو پھر میں بھی نبی نہ ویکھیا وا۔ ماں نے جناب علی بڑی مشکل نال کہا کہ بیٹا 8 پہر دا وقت 8 گھنٹے 4 گھنٹے جان لگتے ہیں 4 آن لگتے ہیں، اتنا وقت دینی اگر آ جاویں تو ٹھیک ہے نہیں تا پھر رہن دے۔ آپ نے اپنی ماں دے سرانے جناب علی گھڑا پانی دا بھر کے رکھیا، تھوڑی جہی کھجوراں اور جو بھی ساز و سامان سکھان واسطے رکھیا، پیشاب کرایا کیونکہ نبی نہیں سن۔ آپ جناب علی مدینہ منورہ وال جناب علی نکلے تے عاشق بول کے کہندا ہے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیاں، تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیاں، تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیاں، رو رو کے حال سناواں مدینے وچ رہن والیاں۔ تے آدم چشتی مرور کہندا ہے آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے، آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، میں مر کے بھی نہیں مردا، آقا جے تیری نظر ہووے۔ فرمایا آقا میں مر کے بھی نہیں مردا۔ غازی ممتاز قادری مر گئے نہیں یا زندہ نے؟ غازی علم الدین مر گئے زندہ نے یا مر گئے؟ آج بھی انہوں کا نام زندہ نے کیونکہ نگاہ مصطفیٰ انہوں تے پہ گئی۔ آپ جناب علی نکلے اور دوڑ دے مدینہ طیبہ والا آ رہے، پیچھے یہ بھی پتہ ہے کہ ماں نال وعدہ کر کے اگو یہ بھی ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے نبی پاک اس وقت گھر نہ ہوویں، لیکن آپ جدو مدینہ طیبہ دے دیواراں نظر آئیاں دوڑ دے آ کے جناب علی بوشے لیندے نے انہاں گلیاں دے جتھے مصطفیٰ دے قدم لگائے نے اور لمبے سانس لیندے نے مصطفیٰ دی جناب علی نبوت دی خوشبو محسوس کردے نے۔ تو حضور فرمان لگے کہ عائشہ میں چلیاں باہر تو میرا غلام آ رہا مینوں ملن واسطے، یہ گل میں اس واسطے کر رہا کہ مت کوئی یہ سمجھے نبی پاک نوں ساڈا پتہ کوئی نہیں، او یمن تو آ رہا ہے تو حضور گھر چوں نکل رہا ہے۔ فرمایا عائشہ میں چلیاں باہر تو میرا آ رہا غلام، انہوں جان نہ دینی، انہوں میرے نال بڑا پیار ہے تو مینوں او دے نال بڑا پیار ہے، فرمایا او مینوں ملن آ رہا ہے تو میں انہوں ملنا ہے۔ تو حضرت خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آئے نا تو آپ دا دروازہ کھٹکھٹایا حضور دا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور گھر ہے نے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگیاں کہ نہیں نبی پاک چلے گئے نے، تو تسی تھوڑی دیر مسجد بیٹھ جاؤ، حضور آ جانے تھوڑی ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرت عائشہ نے جدو کہا تو خواجہ ویس کرنی نو وہ وقت یاد آ گیا کہ ٹائم تو بڑا تھوڑا ہے، جڑا ٹائم لے کے ایسے ادھا ٹائم تو گزر گیا، اگر بیٹھ گیا تو ماں دی بارگاہ جب واپس جاواں گا تو جناب علی وعدہ مکمل نہیں ہوئے گا۔ حضرت عائشہ دی بارگاہ چرچ کردے نے اماں جی حضور تو گھر نہیں نے، پر جس گھر دے اندر محبوب وسدے نے اگر مینوں اجازت دیو تو اس حجرے دی میں زیارت نہ کر لواں جاندا ہویا۔ اسی او لوگ ہاں، اسی حضور دی ہر نسبت نال پیار کرنے ہاں جس دا تعلق ساڈے نبی دے نال ہے۔ آج لوگ مکے جاندے مدینے نہیں جاندے، نہ جاؤ، لیکن جناب علی اللہ تعالیٰ نے اہل سنت ایڈا کرم فرمایا جڑا مکے جاوے وہ مدینے ضرور ہو کے آندا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ آئے حجرے دے اندر، چند چیزاں آپ نے اٹھائیاں، انہوں نے گوشت لے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی یاد دے اندر تھوڑی دیر روندے رہے اور جان لگے. جدو جان لگے نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم دی بارگاہ چ دعائیہ کلمات عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ بڑی دور دا سفر کر کے آیا سا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. یا رسول اللہ میں اویس بڑا پیار کرنا ہوا توڑے نال. تو پھر حضور بھی انج دا پیار فرمایا. حضور نے فرمایا کس سے دی اگر اویس نال ملاقات ہو جائے انہوں اے میرا جبہ اتار کے اویس نو دینا اور انہوں اے کہنا حضور فرما دینے کہ میری امت دی بخشش واسطے دعا کر دے وے. بہت بڑی گل ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ میرا جبہ کسی نے جناب علی جا کے دینا اور پھر جناب علی انہیں کہنا کہ میری امت دی بخشش واسطے دعا کر دے وے. اور حضرت عمر فاروق تو حضرت علی جد حضور حضرت اویس سے کرنے ملاقات ہوئی نا تو جناب علی انہوں نے کہا تسی حضور نے ویکھن نہیں آندے. آپ نے فرمایا ایک گل تے دسو تسی دن رات حضور دے کول رہندے ہو دسو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جڑی اے بھاواں مبارکہ نے آپس سے ملیاں نے یا جدا جدا نے؟ حضرت علی تے حضرت عمر فاروق پریشان ہو گئے یار اسی تو کدے غور ہی نہیں کیتا کہ اے آپس سے ملیاں نے یا جدا جدا نے. حضرت خواجہ اویس سے کرنے کہنے لگے دسو کہنے لگے جی نہیں پتہ. آپ فرمان لگے حضور دی آپس سے ملیاں ہوئی سن تے جناب علی حالے دور رہنے غلام دور رہ کے او حضور دا چہرہ جاندہ ہے تو پھر مصطفیٰ غلام دا چہرہ نہیں جاندے یار. اگر غلام اتنی دور ہوئے تو حضور دے چہرے نو جان سکتا ہے تو پھر جناب علی او تے بادشاہ نے آقا نے ہیں تو غلام جناب علی تو حضور نہیں دیکھ سکتے. گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر آ گئے. آ کے فرمایا شاہ میرا غلام آیا سی. کہنے لگے جی آیا سی میں ویکھیا او دے بالاں دے اندر دھوڑ ہے. انہیں جناب علی اونٹ دے کھل دا لباس پہنے آئے پیراں دے اندر چھالین تھوڑی دیر تے آ کے ٹھہرے آ پھر چلا گیا ہے. حضور فرمان لگے صحابہ انہوں تلاش کر کے لے کے آؤ. صحابہ حضرت ویسے کرنی نو تلاش لے نکلے لیکن حضرت خواجہ ویسے نکل گئے. حضور فرمان لگے واوے آن والے آپ ٹر گیا ہے خوشبواں محمد دے ویڑے چھڑ گیا ہے. فرمایا خوشبو چھڑ گیا ہے. اج شام نہ ہوئی تے ماں دا دروازہ کھٹکھٹایا تے حضرت خواجہ ویسے کرنی دی ماں بول کے کہنے لگی بیٹا نبی ویکھ آیا. ماں دی بارگاہ وچ قدم پکڑ کر اس کہندے اماں حضور نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے میں گیا سی حضور ملے ہی نہیں حضور گھر ہی نہیں سن. آپ دی ماں فرمان لگی تھوڑا دیر انتظار کر لیندا. کہنے لگے ماں تیرے نال وعدہ کر کے گیا سی ٹائم تان جانے چ پورا ہو گیا انتظار دا تے ٹائم ہی نہیں سی. تو پھر آپ دی ماں نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم ماں باپ دا اتنا ہی فرما بردار ہیں تو فرمایا کہ میں تنوں انج دی دعا دینی ہاں قیامت تک لوگ نبی دا ذکر کرن گے. فرمایا قیامت تک لوگ نبی دا ذکر کرن گے اور نبی تیرا اویس تیرا ذکر کریا کرے گا. اور پھر حضور جان تو بعد یہ بشارتاں دے کے بھی گیا ہے. اور قیامت والے دن میں روایات اندر پڑھا کہ خواجہ ویسے کرنی نو چھپا کے جنت سے لے جایا جائے گا. 70 شکلاں بنائیاں جان گیاں 70 شکلاں. پتہ نہیں چلے گا کہ ویسے کرنی کون ہے کیونکہ جناب علی اتنے رب دی بارگاہ وچ ڈرن والا انسان سی. تو جس ویلے جنت دے دروازے تے پہنچن گے تو جنت دا دروازہ بند حکم ہوئے گا تو جنت نہیں جا سکتا. خواجہ ویسے کرنی رب دی بارگاہ چرز کریں گے یا اللہ میرا کی قصور ہے میں جنت وال نہیں جا سکتا. حکم ہوئے گا پیچھے مڑ کے دیکھ. آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو حضور دی امت دے اے گناہگار ساڈے ورگے کھڑے ہون گے تو رب فرمائے گا جدہ جدہ دل کردہ انہوں پکڑ کے جنت وچ لے کے چلا جا. اے پیار ہے نبی پاک دی نسبت دا اور جناب علی ماں باپ دی دعاواں دا. تو گرامی قدر حضرات 3 چیزاں. ایک جناب علی نبی پاک دا ذکر آئے تو نبی پاک دی ذات درود و سلام پڑھنا ہے. تیسرا جناب علی رمضان المبارک دا مہینہ ہے. حضرت جبریل نے بد دعا کی تھی اس شخص واسطے جن زندگی وچ رمضان آئے اور رب نو راضی کر کے اپنے واسطے جنت نہ حاصل کر سکے. تو جبریل نے دعا کرن والے آمین کہنے والے نا نبی پاک. تو جب فرشتیاں دا سردار ہوئے دعا کرن والا اور آمین کہنے والا ہوئے نبیاں دا امام تو ایمانداری نہ دسو دعا رد ہو سکتی نہیں نہ ہو سکتی. اس واسطے رمضان المبارک دا مہینہ سارا سال سے اپنی مرضی دے نال گزاریا لیکن اے مہینہ ایک مہینہ بندہ پر رب دی مرضی نال گزار لے. اس دنیا دی ہر چیز رمضان شریف وچ مہنگی ہو جاندی ہر چیز دا ریٹ ڈبل ہو جاندا ہے لیکن اللہ دی رحمت سستی ہو جاندی. اللہ دی رحمت سستی ہو جاندی. پہلے ایک نیکی کریے 10 دا ثواب ملدا ہے. رمضان وچ ایک نماز پڑھیے تو 70 دا ثواب ملدا ہے.
اللہ دی رحمت سستی ہو جاندی۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا اللہ تعالیٰ تانوں مینوں سارن جناب رمضان دا ادب دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان دی برکت دے صدقے اللہ تعالیٰ میری اور آپ احباب دی کامل بخشش فرمائے۔